اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. آپ ایمان والا کامیاب کون ہے اس کے حوالے سے باتیں سن رہے تھے اور سن رہے ہیں. کل آپ نے سنا کہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، عہد کو نہیں توڑتا. آج ہے کہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندیاں کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 2 ٹائم کی پڑھا، 3 ٹائم چھوڑا، 4 ٹائم پڑھا، فجر میں سو گیا. ایسا نہیں. موقع ملا پڑھ لیا، موقع ملا چھوڑ دیا، نہیں. ایمان والے کی شان یہ ہے، کامیاب ایمان والے کی، وہ ہمیشہ نمازوں کی پابندیاں کرتے. نماز کو خشوع کے ساتھ، نماز کو پہلی صف میں اچھے انداز میں آ کر ادا کرتے. یہ نہیں کہ وہ جہاں موقع مل، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولھا خیر، یعنی صفوں میں سب سے بہتر اگر کوئی صف ہے وہ پہلی صف، اور فرمایا سب سے بری صف کوئی ہے تو پچھلی صف. تو آج آپ دیکھیں کہ ہم پہلی صف میں آتے ہیں یا آخری صف میں رہتے ہیں. فرمایا سب سے افضل صف وہ پہلی صف. اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر جو اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے 75، جو بائیں سائڈ ہوتا ہے 50، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بس جتنا دور ہوتا گیا امام سے اتنی اس پر رحمتیں کم نازل. اس لیے کہ امام پر ڈائریکٹ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر رحمتیں بڑھتی. آج سب نے امام کو صرف 2 رکعت کا اپنا امام سمجھ رکھا ہے. امام خالی اتنا ہی نہیں ہوتا، امام بات کا بھی ہوتا ہے کہ مصلی پہ تو امام، اس کے بعد ختم. کہا گیا قرآن پاک میں آیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے. مفسرین نے سے یہ بھی مراد لیا جو مسجد کا امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، سمجھے نا، اس امام کے ساتھ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. پھر بتایا جائے گا کہ حاجی بھائی نے کتنا ستایا تھا، رفیق بھائی نے کتنا ستایا تھا. سب وہ ساری چیزیں ہوئی، سمجھے نا. کون کتنا اپنے امام کو پریشان کیا، اس سب رب کی بارگاہ میں ہوگی. یہ نہیں کہ مرضی میں آیا جو کر لیے. آپ سوچیں دنیا کے معاملات میں اگر ہم کسی کو امام بناتے کتنا احتیاط کرتے، آخرت کی کھیتی ہمارے سپرد کر دی. اب مان لو نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی کی اگر میری نماز نہیں، کسی کی نماز نہیں ہوگی، سمجھے نا. آج تو کوئی بھی امام بن جاتا ہے، سمجھے نا، کوئی بھی امام بن جاتا ہے، بس نماز پڑھے. چونکہ آپ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہے نہیں کہ جان سکے کہ امام کو کچھ آتا ہے کہ کچھ نہیں آتا ہے. کہاں ٹائم ہے. سوچتے ہم کو نہیں آتا تو ہم کو کیا لینا دینا، آئے چاہے نہیں بس اللہ اکبر، سمجھے نا، سلام پھیرو بس باہر، سمجھے نا. آخرت کی کھیتی کسی ایرا غیرہ کے پیچھے نہیں کی جاتی، اسی کے پیچھے جس کے پیچھے دل بھرے، واقعی نیک ہو، اچھا ہو ہر اعتبار سے، تب ہو، سمجھے نا. یہ نہ ہو کہ بس یوں ہی نماز پڑھے اور نکل گئے. نہیں، نماز بڑی اہم چیز کا نام ہے. اتنی اہم چیز کا نام ہے کہ نماز تمہارے سارے گناہوں کو دھل دیتی، پاک اور صاف کر دیتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک صحابی کو کہا
ایک پیڑ لیا، درخت جھاڑ، اس کو ہلایا نہ، پتجھڑ کا زمانہ تھا، اس سے پتیاں گرنے لگی۔ آقا نے ارشاد فرمایا دیکھ رہے کس طرح جھڑ رہے؟ کہا اسی طرح جب کوئی بندہ رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے، اسی طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور اس نہر کے اندر انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل رہے گا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بالکل ستھرا ہوگا، بالکل صاف و ستھرا ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہی مثال نماز پڑھنے والے کی ہے۔ بندہ جب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 5 وقت نماز کی برکت سے اسے بالکل صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ لیکن نماز کی طرح پڑھی جائے، سمجھے نا، نماز کی طرح پڑھی جائے، یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ لی۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا کہ عبادت بھی کرتے ہیں نا پھر سے گناہ کرنے کے لیے، عبادت میں جلدی کرتے پھر سے گناہ کرنے کے لیے، فٹافٹ نماز پڑھ لیے، سمجھے نا، میچ دیکھنا فٹافٹ نماز پڑھ لیے، یار وہاں فلم دیکھنے جانا، تو پھر یہ نماز کہاں رہی؟ نماز رہی؟ آج تو ہم نے نماز صرف ایک ایکسرسائز اور ایک رسم، ورنہ اگر نماز کی حقیقت انسان جان جاتا، آپ کو بتاتا ہوں نا، نماز جب پڑھو نا بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو جب کھڑے ہوں، جب رکوع میں جائے قدم کی جگہ میں ہو، اور اس کے بعد جو پڑھ رہے ہو اسے خود سنو نا، اس کے بعد پھر دیکھو نماز میں کیا لطف آتا ہے، دل کو قرار اتنا آئے گا، دل کو اتنا سکون آئے گا۔ لیکن بس یہ نماز بہت سارے لوگوں دیکھ رہے منہ بند رہتا ہے، نماز شروع رہتی سجدہ سے، کم سے کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکو، اتنی بھی تیز نہ ہو کہ بغل والا ڈسٹرب ہو، سمجھے نا، اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس ہم جس طرح سمجھ میں آئے، کئی دیکھتا ہوں رکوع نہ صحیح سے نہ سجدے صحیح سے، فٹافٹ کیے بھاگے کا نماز کی پابندیاں کرتے، ایمان کامیاب ایمان والے کی شان ہی۔ اور ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھی، رکوع اور خشوع کیا، اس کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد لے لیا کہ اسے بخش دے گا۔ سمجھے نا، کیا کہا کہ اگر بندہ 5 ٹائم اچھی طرح وضو کرے، آپ وضو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے وضو کو ہی نہیں سمجھا کہ وضو کتنی اہم چیز کا نا۔ جس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امتیں ہوں گی، آپ اپنے امتی کو پہچانو گے کیسے؟ کہ آپ کا امتی کون ہے، کون کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے امتی کے جو پارٹس ہیں اعضاء کے، وضو کے جو وضو میں دھلتے ہونا، میرے آقا فرماتے میرے امتی کے اعضاء وضو چمک رہے ہیں، جو یہ ہاتھ دھلتے ہو، چہرہ دھلتے ہو، پیر دھلتے ہو، کہا وہ قیامت کے دن اتنے چمکدار ہوں گے کہ میں دور سے ہی جان لوں گا کہ میرا امتی۔ تو وضو کو ہم نے کیا سمجھا؟ کہا گیا جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس کی فضیلتیں تو آپ سنو، خالی رات میں اگر وضو کر کے سو جاؤ، اسی رات مر جاؤ، میرے آقا فرماتے وہ شہید ہو کر مرے گا۔ سمجھے نا، کاش اللہ میری توفیق دے، چونکہ گرمیوں میں تو کر ڈالتے لیکن ٹھنڈیوں میں سوچنے لگتے کہ یار وضو کریں، سمجھے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے، سمجھے نا، جو نفس پر بھاری ہو لیکن پھر بھی بندہ کرے۔ فجر میں دل نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی بندہ اٹھ کر آئے، یہ اللہ کو پسند۔ یہ نہیں کہ دل کر رہا سو جا جو سو گئے۔ یاد رکھو دنیا میں کچھ رکھا وکھا نہیں، جن بیوی بچوں کے لیے مرے جا رہے ہو نا، بیوی بچوں کے لیے رات دن پریشان ہو نا، وہ کوئی ساتھ وقت نہیں دے گا۔
کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی تو بچہ آپ کی اہمیت ہی نہیں جانے گا۔ تو بیوی بچوں کے لیے مر مر کے سب کچھ کر ڈالو، سب کچھ ہوگا، سکون نہیں ملے گا۔ سکون رب کے ذکر میں اور خدا کی یاد میں ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں۔ کوئی بھی ہو، چاہے اس بیوی کے لیے پوری زندگی آپ تباہ کر دو، کما کما کے کبھی وہ ایسے لفظ نہیں بولے گی کہ انسان کو سکون ملے، اس کے اندر ناشکری تو ہوگی۔ یاد رکھو، دنیا والوں کے لیے جینا چھوڑ دو، اللہ کے لیے جیو۔ جب اللہ کے لیے جیو گے نا تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ بچے کی پرورش کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تیرا حکم ہے، بیوی کے خیال اس لیے رکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس لیے نہیں کہ بیوی کو تو بہت خوش کروں گا، سمجھے نا۔ جیسے آج ہوتا ہے نا، یا منگنی جیسی ہو جاتی ہے تو فوراً بڑے بڑے وعدے شروع ہو جاتے ہیں، تیرے کو پیرس لے جاؤں گا، شملہ لے جاؤں گا، تیرے کو یہاں اپنے اجمیر جائیں گے، یہاں دیں گے، مطلب خوابی پلاؤ اتنے بڑے بڑے پکا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں ٹائم پھر بیوی کہتی آپ تو یہ کہہ رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے، دیکھ رہی جیب میں پیسہ نہیں رہ گیا ہے، سمجھے نا۔ اس لیے کہ وہ ایک دن کے لیے دولہا بننے کے لیے نہ جانے کتنے قرضے کرتا ہے، ایک دن کا دولہا بننے کے لیے، سمجھے نا۔ ایک دن کا دولہا بنتا ہے اور پھر اس قرض بھرنے کے لیے نہ جانے کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ صحیح ہے جی، سمجھے نا۔ بنے گا ایک دن کا دولہا، لیکن یہاں تو پھر بھی کم ہے، ہمارے یہاں تو بہت اور بھی زیادہ ہے، سمجھے نا۔ یہاں بھی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں کوئی کم ہے، یہاں تو وہ جو سمجھے نا ہے، بہت سارے لوگ بڑے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ تو بہت خرچ کرتے ہیں، سمجھے نا۔ اس سب کا حساب دینا پڑے گا، مال آپ کے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ آپ سے امانت کے طور پر اللہ نے آپ کے پاس رکھا، آپ اس کے امین ہو، باقی آپ کا مال نہیں ہے سوچ رکھا، آپ کا ہے تو آپ کے پاس رہنا چاہیے نا۔ بہرحال ایمان والے کی شان یہ ہے کہ نمازوں کو چھوڑتا نہیں، پابندی کرتا، نمازوں کو بے ڈھنگے انداز میں نہیں پڑھتا، اچھے انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کہ رب کی بارگاہ میں حاصل، سمجھے نا۔ اگر میں کہتے چلو نماز پڑھو، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کس طرح نماز پڑھتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، تو اچھی طرح سے کرے، یار امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں مجھے۔ آپ سوچیں ذرا، وہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور تم جس طرح چاہے تو نماز پڑھ لیتے ہو، جس طرح چاہے۔ یہاں کتنے سارے ایسے آتے ہیں، کرسی میں، ٹیبل میں، اس میں پڑے، سمجھے نا، پڑے نماز چلے گئے، باہر گھومتے رہتے، ٹہلتے رہتے۔ یاد رکھو، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو زمین میں بیٹھ کے پڑھو، یہ، ورنہ ہاں آپ اتنے مجبور ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ گئے، مجبور ہو تو ایک کرسی بہت مجبوری، ورنہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ زمین میں بیٹھ کے پڑھنے میں عاجزی اور انکساری ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، ورنہ انسان اگر بیٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر بھی کرسی یا ٹیبل میں پڑھتا ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں، اسے چاہیے زمین میں بیٹھ کے آرام کے ساتھ۔ نہیں ہو سکتا قبلے کی طرف پیر کر کے نماز پڑھے، تب دیکھے اس کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ اس طرح نہیں۔ آج جو رسمی عبادات میں لگے ہو، آج آپ کو بتاؤں، بات تو بڑھ جاتی ہے آگے، حال یہ حج کرنے جاؤ، وہاں بھی ساری چیزیں رسمی، رسمی۔ یہاں میں 2 بار تو جا کے آیا، الحمدللہ، دیکھا میں نے کچھ بھی نہیں، ایک خالی پکنک پوائنٹ کی طرح ہے، یہاں گئے وہاں گئے، یہاں سیلفی لیے، وہاں فوٹو کھنچائے، وہاں فوٹو کھنچائے، یہ کیے وہ کیے، بس، سمجھے نا، باقی کچھ نہیں۔ کہ خدا کے گھر کے سامنے ذرہ برابر ہم کچھ سوچے تو ذرا کس کے گھر کے سامنے، ویسے بھی اگر خدا گھر کے سامنے بیٹھے ہو، تھوڑا سوچے چلو اللہ سے لو لگائیں، ابھی لو نہیں لگا، حجی طریق بھاگو چلو بھاگو۔ آپ درجہ ایسے ہو رہا تھا نا، یہ تمہارے ساتھ تھے، ابھی آپ کی 2 رکعت نماز نہیں ختم ہوگی، وہ شیطان ایسے ہیں، سمجھے نا، بھگا دیں گے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں آپ شانتی سے بیٹھ سکو، خدا کا گھر سامنے دیکھ رہے ہو، بہت مشکل ہو جائے، سمجھے نا۔ چونکہ ان کو تو صرف کمائی سے مطلب ہے، کسی مومن کی سب چیزوں سے غرض کہاں ہے، ان کو سب نوٹ آنا چاہیے، سمجھے نا۔ بہرحال رسمی عبادتوں سے ہٹ کر حقیقی عبادت کریں، اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ